घरेलू तशद्दुद के इम्तिनाअ और तहफ़्फ़ुज़ का बिल है जिसको इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से सिफारिशात लेने के लिए असद कैसर को ख़त लिखा गया है। वज़ीर आज़म ने इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को भेजने की सिफारिश की। इसी के ऊपर हम डिबेट करें। हमारे पैनल पर बाकी 3 अफराद समझते हैं कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को शायद पहले भेजा जाना चाहिए था या नहीं भेजा जाना चाहिए था। एनीवेज़ न्याजी साहब इससे अग्री नहीं करते। वो समझते हैं कि जी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को भेजा जाना बड़ा ज़रूरी था और ये जो बिल है पूरा का पूरा कहते हैं न्याजी साहब कि उनको बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है। हसन निसार साहब, आपकी इसके ऊपर चाहूँगी इंसाइट। जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, न्याजी साहब ने एक नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि जी हेड ऑफ़ द फैमिली, इसका सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, हमारा ख़ानदानी निज़ाम इससे मुतासिर होगा, ये मुनाफी है। क्या कहेंगे आप? यार बस करें ना, बस करें। पहली बात ये है, मैंने पहले अर्ज किया है, चेंजिंग रूल्स फॉर द चेंजिंग नीड्स, अनचेंजिंग रूल्स फॉर द अनचेंजिंग नीड्स। क्या ये कैपेबिलिटी है? कैलिबर का मतलब ये थोड़ी है कि आपने रट्टा लगाया हुआ है, आप हाफिज कुरान है और पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चों का कारी मेरी उससे बात होती है, ही इज नथिंग टू ऑफर। रट्टा लगाया हुआ उसने। अभी आपने बात की है इस्लामी की, गैर इस्लामी की। और गैर इस्लामी क्या है? मुझे एक बात समझाएं, प्रिंटिंग प्रेस से लेकर तस्वीर तक, तस्वीर से लेकर लाउड स्पीकर तक, ये सारा कुछ गैर इस्लामी था। सर सैयद को आपने नेचरी का, फरंगी एजेंट का, काफिर का, महरम ना महरम का रौला तारीख भरी पड़ी है। ठीक है, अब टीवी पे क्या हो रहा है? ये बहुत सारे उलमा बड़ा सुरमा मिसी लगा के बैठे होते हैं नामहरमों के साथ। क्या हो गया? कुरान पाक में दर्ज है, कश्तियों पे और लागर ऊंटनियों पे बैठ के आओ, एक लफ्ज पे कोई उंगली उठाए। आज कौन जाता है ऊंटनियों और लागर, कश्तियों और लागर ऊंटनियों पे? ओ खुदा के लिए, ये देखो इसका सत्यानाश। मैंने शरिया का मतलब बताया, कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग वाटर। तफसील इसकी लंबी है, मैं उसमें ही जाता। और अगर वो उसे कहते हैं शरिया, और अगर वो 3 या 4 दिन के लिए रुक जाए, इट टर्न्स इनटू करीहा। वो कैपेबिलिटी है। अब किधर गए ऊंट? जी मैं सुन्नत है, अच्छा भाई ऊंट पे जा। ये नहीं होता। जो मोमिन की डेफिनेशन मैंने अर्ज की है उस पर गौर फरमाएं। मोमिन की पहचान है कि वो अपने असर अहद जिसमें वो जिंदा होता है उसके तकाजों को समझता है और उसको पूरी तरह एड्रेस करता है। मैं कैलिबर से पढ़े लिखे होंगे, लेकिन भाई पढ़ा लिखा एक किताब 1 करोड़ बंदा पढ़ता है। हर बंदा अपने कैलिबर के मुताबिक पढ़ता है और समझता है उसको। ठीक है, वो कला होते हैं अदालत में, जवाब ले लेते हैं। क्या है इनको लाल लगे हुए? जो ज्यादा क्रिएटिव होता है, जिसमें डेप्थ होती है, वो एक्लिप्स कर जाता है बाकियों को। क्वालिफिकेशन तो उसकी भी होती है। सो ये नहीं है, हमारे बेड़ियों में वट्टे पड़ गए इस वजह से मखसूस माइंड्स। व्हाई? सर मैं चाहती हूँ न्याय साहब प्लीज क्लैरिफिकेशन। आई एम आल्सो हम्बल स्टूडेंट ऑफ कुरान। साहब एक आलमाना मैं आती हूँ, 1 मिनट में आती हूँ। रीमा हसन साहब एक आलमाना गुफ्तगू कर रहे जेनरिक किस्म की। मेरे लिए तो बहुत मोहतरम है, उनकी बात मेरे लिए बहुत अहमियत है, लेकिन आया इनकी बात वो क्राइटेरिया फुलफिल करती है कि जिसके ऊपर हमने कुरान और सुन्नत को परखना है? एब्सोल्युटली नॉट, पहली बात। और उसकी बात यह है कि देखिए कुरान के अंदर अब भाई आप कहते हैं जी कि बस एक शक ले ले जो मैंने पूरा पढ़, काश कि आप वो सारा स्क्रीन पे प्ले करते कि वालिदैन जो है बच्चों की प्राइवेसी में और उनके उस ज़ाती ज़िंदगी में, जो पूरे वर्ड नहीं याद, अब मेरे पास सामने है नहीं, वो उसके अंदर दखल अंदाजी नहीं कर सकते। ये मेरे पास है बिल्कुल। अच्छा, हाँ। आप दखल अंदाजी नहीं कर सकते। अब मुझे बताएं कि इसमें चेंजिंग नीड्स जो हैं, इसमें क्या हो गया कि क्या औलाद बाप को बेटे ने पैदा कर दिए? हसन साहब ये कह रहे हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आके लाउड स्पीकर का मिसालें देके, क्या वो बेटा जो है वो जो रिश्ता उस वक्त में था, ज़ाहिर मिसालें उस वक्त जो कुरान में दी है कि अपने घोड़े तैयार रखो, मतलब उसका ये था कि आजकल टैंक्स तैयार रखो, F-16 तैयार रखो। ये हर एक को समझ में आने वाली बात है। लेकिन ये कहना कि अब वो बेटा जो है जो बीवी घर के अंदर है, जब खामन जो है, हर एक उन्हें कहा मैंने एक दूसरे का लिबास बनाया है, मर्द और औरत को। ठीक है, अल्लाह ने पूरे तरीके से सर ये आपका पॉइंट आ गया। हसन साहब से क्विकली जवाब ले लेते हैं, फिर जरा क्विकली इसको आगे बढ़ाते हैं ताकि मैं छोटे छोटे सबके सवालात ले लूं और फिर आपसे जवाब। हसन निसार साहब।
لینا بیٹا میں نے ان سوالوں میں کیا جواب دینے یار، وقت بدل گیا، جیسے سواریاں بدل گئیں، لباس بدل گیا، خوراک بدل گئی، انوائرمنٹ بدل گیا، گلوبل ٹیمپریچر بدل گیا، بھائی جان یہ تو بدلنے والے چکر نہیں ہے نا. ٹرائبل سوسائٹی اور ہوتی ہے او نہیں بھائی، بدل چکے ہیں بھائی میرے، آپ کہو نہ کہو. اب حسن میں صاحب دیکھوں گا 50 سال بعد، ہم نہیں ہوں گے لیکن مجھے پتا ہے. آپ کو نثار صاحب نے کبھی کنونس نہیں کیا تھا بچپن میں؟ ہم کیسے کر سکتے؟ نہیں وہ ٹھیک ہے، ہم اور اب بچہ ہی میرا باہر چلا گیا اگر پڑھنے کے لیے بالفرض، کیا کرنا ہے آپ نے یار؟ علینا پلیز میں کچھ 2-3 کلیریفیکیشن. ریما کو آنے دینا، جی ہماری دانشور لیڈی. جی ویسے نیازی صاحب، اگر آپ اس کاؤنسل آف اسلامک ایڈیالوجی کی بات سنیں نا تو مجھے وہ قانون پریکٹس نہ کرنے دیں، کیونکہ میری عمر 40 سال سے کم ہے اور ان کے مطابق میں جو ہے وہ مردوں کو بہت اثر انداز کر دوں گی کچھ غلط طریقے سے، تو اس لیے میں قانون پریکٹس نہیں کر سکتی کورٹس میں. اینی وے ڈومیسٹک وائلنس پہ واپس آ جاتے ہیں. لینا دیکھیے، 2013 میں سندھ نے یہ قانون پاس کیا، 2014 میں بلوچستان نے کیا، 2016 میں پنجاب نے کیا. کیا ان سب صوبوں میں ہمارا فیملی نظام جو ہے وہ بالکل خراب ہو گیا ہے؟ کیا لوگوں کی بہت کنسرنز ہوتی ہیں ڈیورس ریٹس جو ہیں وہ ویسٹرن ممالک جیسے بن جائیں گے، وہ ہو گئے؟ کیا ان پروونسز میں بچوں نے اس طرح کے کیسز اپنے والدین کے خلاف، والد کے خلاف لائے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ڈانٹا؟ ایسا نہیں ہوا. قانون کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے قانون کے کانٹیکسٹ میں. اب میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ایک JIKP کا اعتراض انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے پورا ایک پیمفلٹ جو ہے وہ چھاپا ہے ان کے اعتراضات پہ. اس میں لکھا ہے کوئی بھی مرد خواہش نہیں کر سکے گا کہ وہ دوسری شادی کرے، اگر وہ یہ خواہش کا اظہار کرتا ہے تو یہ ڈومیسٹک وائلنس ہے. اب دیکھیے قانون کیا کہتا ہے. قانون کہتا ہے کہ کسی عورت پہ جھوٹے الزام لگا کے کہ وہ انفرٹائل ہے یا پاگل ہو چکی ہے، اس کو دھمکی دینا کہ میں دوسری شادی کر لوں گا، یہ جرم ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کہ اعتراض کیا ہے اور اصل میں قانون کیا کہتا ہے. دوسری بات جو نیازی صاحب نے کہی کہ بچوں کو روک ہی نہیں سکتے، کوئی روک ٹوک جو ہے وہ والدین نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے. قانون میں پرائیویسی کو سیکیورٹی سے جوڑا گیا ہے. کوئی ایسی چیز جو بچوں کو انسیکیور کرے، ان کے جسمانی، ان کے ذہنی طور پہ ان کو انسیکیور کرے، ان کے لیے خطرہ ثابت ہو، وہ جرم ہے. اس طرح کے کئی قوانین پروویژنز ابھی بھی ہمارے پینل کوڈ میں ہیں لینا، تو ہم لوگوں کو اس طرح نہیں چلے. اگر آپ کو اعتراض ہے کہ یہ بہت ویگ ہے تو آپ نیشنل اسمبلی میں بھی آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. آپ اس کو ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں کہ یہ کس کیس میں اپلائی کرے گا، لیکن ایسا ہرگز نہیں. اچھا ریما یہ پہلے بھی کیا، ایک بات بہت ضروری ہے، یہی آرگومنٹ ریما نے پہلے بھی کہا ہے، ریما نے پہلے بھی دہرایا اور میں نے پہلے بھی جواب دیا. دیکھیں بات یہ کہ جب آپ اس طرح کا چیز ویگ سے قانون بناتے ہیں، میں نے آپ کو مختار مائی کا کیس بتایا ہے جو سپریم کورٹ تک گیا ہے، اس کا کیس ڈیٹیل پڑھ لے. وہ گینگ ریپ کا کیس نہیں تھا، فرض کر ریپ کا مان ہی لیں، اور اس میں کیا تھا کہ اور اس میں پوری انٹرنیشنل کو ویلیو ملی، اور کیونکہ اس میں سزائے موت ملنی تھی گینگ ریپ میں. اگلا بندہ کیس کیسے کرتا ہے، ایک سیکنڈ بالکل یہ پاکستان ہے. مختار مائی کیس پہ پلیز ایک الگ بحث ہو جائے نہیں خیر اب یہی ہے نا، پھیر کے پاکستان، یہ دیکھیں یہ کنٹیمنیٹ کرنے والی بات ہے. یہ جو کلازز ہیں، یہ جو کلازز ہیں یہ کنٹیمنیٹ کرنے والی بات ہے. یہ کنٹیمنیٹ کرنے کے لیے ہے، پورے آئین کو، قانون کو، ہمارے نظام کو کنٹیمنیٹ کرنے کے لیے ہے سارا کچھ. نیازی صاحب ہمارا کیا پورے ملک میں اسلامی نظام ختم ہو چکا ہے؟ نہیں، ہمارے پاس جو ہمارے پاس کیپیسٹی ہے، جس طریقے سے سوڈو ہمیں اور فیک طریقے سے ہم اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور انٹرپریٹ کرتے ہیں اور ایک پوری سوسائٹی کو حوصلے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو حوصلے نہیں رکھا جا سکتا. اپنے چند لوگوں کی خواہش پہ جو سوڈو لبرلز ہو یا کوئی ہو، ان کے نیچے پاکستان کی سوسائٹی 22 کروڑ لوگوں کیوں ان کے وزیر اعظم بھیجا ہے؟ کیا ترس آ گیا؟
بالکل نہیں, اب تو تلوار نکل چکی ہے, اب تلوار نکل چکی ہے, اب اس کو اندر نہ جانے دیں. اچھا میں کہتا ہوں کہ وزیر اعظم نے کوئی مہربانی نہیں کی. لوگوں کا یہ ڈر ہے, جیسے وہ انڈیا کے ساتھ تجارت کے اوپر اگلے دن ریٹریکٹ کر کے تھے, لوگوں کا پریشر ہے 2200 لوگوں کا, اور وہ یہ قانون کر کے دکھائیں, لے کے آئیں قوانین, چاہے آپ عورت مارچ کر لیں یا کوئی اور مارچ کر لیں. پاکستان کے اندر نہیں, آج نہیں سنوں گا. مرزا صاحب تھینک نیازی صاحب, وزیر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اوکے, کوئی طریقہ نہیں ہے. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لے لیں, مجھے ایک چھوٹی سی بریک لے لیں. ایک منٹ, آپ نے ایک سویپنگ ریمارک دے دیا, 22 کروڑ عوام, چاروں صوبوں نے پاس کر دیا ہے, تو 22 کروڑ عوام کہاں کھڑے ہیں؟ چاروں صوبوں بتا دیں نا. میں تو مدر صاحب کی بات نہیں سمجھ رہے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم نے خرائط نہیں کی, صرف پبلک پریشر کے اوپر کی ہے, اور کسی کو یہاں پہ حوصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. میں نے تو کہا ہی نہیں کہ میں نے کہا وزیر اعظم نے ٹریک کیا ہے لوگوں کے پریشر پہ. اس میں خاندانی نظام کی بات نہیں ہو رہی. میں تو کسی ایک کو اہمیت نہیں دی, صوبوں کو نیس کو. یہ لوگوں نے بار بار کہا جی پڑھے اس کے اندر کیا ہے, پھر میں نے پڑھا دیکھا. آپ بالکل غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں. میں انٹرپریٹ نہیں کر رہا ہوں, یہ وہ ہے جو پاکستانی قوم نے انٹرپریٹ کیا ہے. آپ کہہ دیں, آپ پاس کر کے دکھا دیں, آپ یہ پاس کر کے دکھا دیں, میرا چیلنج ہے. اور مختارہ, اور معاف کیجیے گا, ضروری نہیں ہے کہ اگر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے مختارہ مائی کے کیس میں ایک فیصلہ دے دیا تو وہ درست فیصلہ ہی ہو. جی ہاں, ہم یہی کہیں, اس سے زیادہ درست فیصلہ کو آیا ہی نہیں ہے, شاید ہی کو آیا ہو, کیونکہ اس کے اوپر پورے محدب افسر لگے ہوئے تھے. بین الاقوامی برادری جو ہے نا ہماری جو این جی اوز ہیں نا, ان کے محدب افسر تھے.